नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 11वां पारा सूरह यूनुस आयत नंबर 41 to 47। लफ्ज़ी तर्जमा वहीं और अगर कज़्ज़ाबू का वो आपको जुटलाएं फ़कुल तो बस आप कह दीजिए ली अमाली मेरे लिए मेरे अमाल वलकुम अमलकुम और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल अंतुम और तुम बरीउन जवाब दे नहीं मिम्मा इसके जो आमालू मैं अमल करता हूँ वान और मैं बरीउन जवाब दे नहीं मिम्मा इसका जो तामालून तुम अमल करते हो। अमीन हम और इनमें से बाज़ मन जो यस्तामिऊना कान लगाते हैं लेका आपकी तरफ आफा अंता कि क्या पस आप तुस्मी सुनाओगे सुम्मा बहरों को वलो रगरचे कानू वो ला याकिलून ना कुछ समझते। अमीन हम और इनमें से बाज़ मन ऐसे हैं जो यंज़रू देखते हैं लेका आपकी तरफ आफा अंता तो बस क्या आप ताहदी रास्ता दिखाएंगे या अंधों को वलो अगरचे कान वह ला युबसिरून ना देखते। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला याज़लिमु नहीं जुल्म करता अन्नासा लोगों पर शयन कुछ भी वलाकिन नासा और लेकिन लोग अनफुसहुम अपने आप पर याज़लिमून जुल्म करते हैं। व यौम और जिस दिन यहशुरुहुम जमा करेगा इनको कान गोया के लम नहीं लियलबसू वो रहे थे इल्ला मगर सातन एक घड़ी मिनन नहारी दिन से यतारफूना और शनाख्त भी करेंगे बैना हम आपस में का तहकीक खासिर अल्लाज़ीना खसारे में रहे वो लोग जिन्होंने कज़्ज़ाबू जुटलाया बिलिकाई मिलने से अल्लाह को अमा और ना कान वो थे मुहतादीन राहयाब वाइमा और अगर नुरियन्ना का हम दिखाएं आपको बाज़ अल्लाजी वो जिसका नाइदुहुम कि हम वादा करते हैं इनसे औ या नतवफ़यन्ना का या हम आपको वफ़ात दें फ़ाइलैना बस हमारे ही पास मार्जियुहुम लौट कर आना है इनको सुम्मा फिर अल्लाह शहीदुन गवाह है अल्लाह ऊपर मा यफ़ालून जो कुछ वो कर रहे हैं। वाली कुल्ली उम्मतिन हर उम्मत के लिए रसूलुन एक पैगंबर फ़ाइज़ा पस जब जा आते हैं रसूलुहुम हमारे पैगंबर उज़िया तो फ़ैसला किया जाता है बैनहुम इनके दरमियान बिलकिस्ती इंसाफ के साथ वहम और वो ला युज़लमून ज़रा भी जुल्म नहीं किए जाते। फरमाया अगर वो आपको जुटलाएं तो आप कह दीजिए कि मेरे लिए मेरा अमल है और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल तुम इससे बड़ी हो जो मैं करता हूँ और मैं इससे बड़ी हूँ जो तुम कर रहे हो। यानी तमाम तर समझाने और दलाइल पेश करने के बाद भी अगर वो जुटलाने से बाज ना आए तो फिर आप ये कह दें कि मतलब ये है कि मेरा काम सिर्फ दावत व तबलीग है सो वो मैं कर चुका हूँ अब तुम ना मेरे अमल के ज़िम्मेदार हो और ना मैं तुम्हारे अमल का। सबको अल्लाह की बारगाह में पेश होना है वहाँ हर शख्स से इसके अच्छे या बुरे अमल की बाज़पुर्स होगी। अल्लाह ताला ने अहले किताब को भी इसी तरह मुतनब्बा किया था। इरशाद फरमाया सूरह बकरा में कह दीजिए क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो हालांकि वही हमारा रब और तुम्हारा रब है और हमारे लिए हमारे अमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल और हम इसी के लिए खालिस करने वाले हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मखलूक़ात की तकदीर को आसमान और ज़मीन के बनाने से 50,000 साल पहले लिखा और इस वक्त अल्लाह ताला का अर्श पानी पर था। फरमाया इनमें से कुछ वो हैं जो आपकी तरफ कान लगाते हैं तो क्या आप बहरों को सुनाएंगे अगरचे वो ना समझते हों और इनमें से कुछ वो हैं जो आपकी तरफ देखते हैं तो क्या आप अंधों को रास्ता दिखाएंगे अगरचे वो ना देखते हों। यानी ज़ाहिरी तौर पर वो कुरान तो सुनते हैं लेकिन सुनने का मकसद चूँकि तलब हिदायत नहीं इसीलिए इन्हें इसी तरह कोई फ़ायदा नहीं होता जिस तरह एक बहरे को कोई फ़ायदा नहीं होता बिलखसूस जब बहरा गैर आकिल भी हो क्योंकि अक्लमंद बहरा फिर भी इशारों से कुछ समझ लेता है बिलखसूस जबकि बहरा गैर आकिल भी हो क्योंकि अक्लमंद बहरा फिर भी इशारों से कुछ समझ लेता है। लेकिन इनकी मिसाल तो गैर आकिल बहरे की तरह है जो बिल्कुल ही बेबहरा रहता है। इसी तरह बाज़ लोग आपकी तरफ देखते हैं लेकिन मकसद इनका भी चूँकि
کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے انہیں بھی اسی طرح کوئی نہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جس طرح کہ ایک اندھے کو نہیں ہوتا، بالخصوص وہ اندھا جو بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت سے بھی محروم ہو، کیونکہ بعض اندھے جنہیں دل کی بصیرت حاصل ہوتی ہے وہ آنکھوں کی بصارت سے محروم ہونے کے باوجود بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں، لیکن ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی اندھا جو دل کی بصیرت سے بھی محروم ہو۔ مقصد ان باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے، جس طرح ایک حکیم اور طبیب کو جب معلوم ہو جائے کہ مریض علاج کرانے میں سنجیدہ نہیں اور وہ میری ہدایات اور علاج کی پرواہ نہیں کرتا تو وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے اور وہ اس پر اپنا وقت صرف کرنا پسند نہیں کرتا۔ فرمایا بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، اور لیکن لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو انہیں ساری صلاحیتوں سے نوازا، آنکھیں بھی دی ہیں جن سے دیکھ سکتے ہیں، کان دیے ہیں جن سے سن سکتے ہیں، عقل اور بصیرت دی ہے جن سے حق اور باطل، جھوٹ اور سچ کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر کے وہ حق کا راستہ نہیں اپناتے تو پھر یہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بے شک ارشاد فرمایا سورہ جاثیہ میں، اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کا اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بے شک سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی اسے حرام کر دیا ہے، خبردار۔ اور اس حدیث قدسی کے آخر میں فرمایا ہے، میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر تمہیں اس کا پورا بدلہ عطا کروں گا۔ جو شخص خیر و بھلائی پائے تو وہ اللہ کی تعریف کرے، اور جو کسی اور صورتحال سے دوچار ہو وہ صرف اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ فرمایا، اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا گویا وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی، آپس میں جان پہچان کرتے رہے، بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ راہ پانے والے نہ ہوئے۔ اس آیت کریمہ میں قیامت کی ہولناکیوں کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر میں جمع ہوں گے تو مارے دہشت کے دنیا کی لذتوں کو بھول جائیں گے اور کہیں گے، ہم تو بہت تھوڑی دیر دنیا میں رہے تھے، اور دنیا میں جتنے لوگ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تھے وہ سبھی وہاں بھی ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، لیکن کچھ ہی دیر بعد ان میں سے ہر ایک اپنے حال میں مشغول ہو جائے گا اور کوئی کسی میں دلچسپی نہیں لے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، جو لوگ یوم آخرت کی تکذیب کرتے ہیں ان کا خسارہ بڑا خسارہ ہے، اور وہ کبھی راہ ہدایت پر گامزن نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ باس بعد الموت اور آخرت پر ایمان ہی راہ راست پر چلنے کا بڑا سبب ہے۔ فرمایا، اور اگر کبھی ہم آپ کو ان کا کچھ حصہ واقعی دکھلا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا آپ کو اٹھا ہی لیں تو ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ اس پر اچھی طرح گواہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کافروں سے جو کہہ رکھا ہے کہ آپ کا دین غالب ہو کر رہے گا اور مسلمان انہیں یا تو قتل کریں گے یا پابند سلاسل بنائیں گے، تو ممکن ہے آپ یہ سب کچھ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور اگر اس سے پہلے ہی اللہ نے آپ کو اٹھا لیا تو وہ لوگ ہم سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ آخر تو انہیں مرنے کے بعد ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، اور ہم ان کے کرتوتوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے خلاف اپنی شہادتیں جمع کر رہے ہیں، تو وہاں آخرت میں ہم انہیں ضرور عذاب دیں گے اور آپ اپنی آنکھوں سے انہیں اس حالت زار میں دیکھ لیں گے۔ چنانچہ میدان بدر اور دوسری جنگوں میں ان میں سے بہت سے مارے گئے اور بہت سے قیدی بنائے گئے، ان کے کبر و غرور کا بت پاش پاش ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے انہیں ذلیل اور رسوا ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، تو جب ان کا رسول آتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے۔ گزشتہ زمانوں میں اللہ تعالیٰ ہر قوم کی رہنمائی کے لیے ایک رسول بھیجتا رہا ہے، اور رسول آ جانے کے بعد جس قوم نے بھی اسے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا،
کے رسول اور اس کے پیروکاروں کو نجات دے دی اور اس کے جھٹلانے والوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب ہر قوم کا نبی میدان محشر میں اپنی قوم کے سامنے آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ عدل اور انصاف کے ساتھ کر دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جو انکار کرے گا وہ داخل نہیں ہوگا۔ لوگوں نے عرض کی کہ وہ کون ہے جس نے انکار کیا؟ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔